الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. گرمیوں میں راتیں بھی بڑی چھوٹی سی ہوتی. مجھے احساس کرنا پڑے گا کہ آپ نے صبح اپنے اپنے کاروبار کی طرف جانا ہے، دفاتر کی طرف جانا ہے. بڑے مختصر سے وقت میں صرف ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے. آمین. یہ بات تو آپ ہماری جماعت کے خطباء سے سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے. دلائل دے کے سمجھایا
مثالیں بیان کر کر کے سمجھایا کہ اس کائنات کا الہ ہوں تو صرف میں ہوں۔ میں آج یہ بیان کروں گا کہ قرآن مقدس نے جس گناہ کو بڑی شدت سے لوگوں کو روکا، منع کیا، وہ گناہ شرک والا گناہ۔ اللہ نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو روکا کہ وہ شرک کے قریب ہو۔ آپ اندر آ جائیں، باہر والے اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، اندر والوں کو آ رہی آواز؟ شکر ہے۔ جس گناہ سے سب سے زیادہ روکا وہ گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ ہر گناہ ظلم ہے۔ چوری کرنا ظلم ہے، ڈاکہ مارنا ظلم ہے، غیبت کرنا ظلم ہے، کسی پہ بہتان باندھنا ظلم ہے، ناحق قتل کرنا ظلم ہے، جھوٹی گواہی دینا ظلم ہے، زنا کرنا ظلم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف یہ کہنا چاہتے تھے کہ زنا کرنا ظلم ہے اور ظالم کامیاب ہو۔ ہر گناہ کو ظلم کہا، اور جب شرک کی باری آئی تو اسے صرف ظلم نہیں کہا، اسے کہا ان الشرک لظلم۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ میں کوئی اس محفل میں علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ میری یہ عادت ہے۔ عربی کے کچھ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں وہی لفظ اور معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اردو میں اور معنوں۔ وسیلے کا لفظ ہے، عربی میں الوسیلہ کا معنی اور ہے اور اردو میں وسیلے کا معنی مصیبت یہ پہ گئی بے لوگ اردو والا وسیلہ سمجھ لیں۔ اردو میں وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ذریعہ۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسر کا ذریعہ۔ یہ اردو کا وسیلہ ہے۔
اور جو عربی میں الوسیلہ ہے نا، خدا گواہ ہے آپ متقدمین، مفسرین، متاخرین، بر صغیر کے علماء، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کسی کی تفسیر آپ اٹھا لیں، سب نے لکھا ہے الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ عربی کا الوسیلہ کیا ہے؟ قرب کے معنی میں، تقرب کے معنی میں، کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اور اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا اس کا کیا معنی؟ یا اللہ وہ جو الوسیلہ ہے نا، وہ ہمارے نبی کو عطا کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں ایک منزل ہے، ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے وسیلہ۔ کیا نام ہے؟ تم میرے لیے دعا کیا کرو، وہ صرف ایک آدمی کو ملنا ہے، میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے وہ وسیلے والا مقام عطا کرے۔ میرے جس امتی نے اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا مانگی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ وہ الوسیلہ مولا ہمارے نبی کو دینا، اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس مقام کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟ اس مقام کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے۔ الوسیلہ کا کیا معنی ہوا؟ تقرب، قرب، ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اے الوسیلہ تھوڑا جہا اوکھا، اور اے نبی دے واسطے نال تے فقیراں دے واسطے تے وسیلے نال اے وسیلہ تھوڑا جہا سوکھا، اس میں کرنا کرانا کچھ نہیں پڑتا۔ مصیبت یہ ہے بے عربی کے لفظ اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وہی لفظ جب اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو کسی اور معنی۔ حکمت کس معنی میں استعمال ہوتی ہے اردو میں؟ اے کم ذرا حکمت نال کری، سپ بھی مر جائے لاٹھی پر۔ یہ بندہ گڑ دینے مردہ ہوئے تو زہر ضرور دینی۔ حکمت سے بات کرو، حکمت سے۔ یہ حکمت سے بات کرنا بڑا فن ہے، ہر ایک بندے کو حاصل نہیں ہوتا۔ کسی بادشاہ کو خواب آیا میرے سارے دانت گر گئے، اس نے علماء کو بلایا، تعبیر دو۔ انہوں نے کہا تیرے خاندان کے سارے لوگ تیرے سامنے مر جائیں گے۔ اس نے جلاد کو بلایا، اس نے کہا اس کی گردن قلم کر، میری ساری برادری نو مارو ہوئے، میرے سامنے ختم کرنے پہ لگا۔ ایک اور معبر آیا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ اس نے کہا آپ اپنی ساری برادری کے بعد مریں گے۔ اس نے کہا اس کو انعام دے دو۔ مطلب تو وہی تھا، لیکن اس نے حکمت سے بات کی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت سے بات کر۔ بات تو وہی ہے، اس نے ذرا حکمت سے بات کر۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں نے وہاں بھی بالحکمت سے یہی حکمت مراد لے لی۔ حق چھپاؤ، حکمت سے بات کرو۔ عربی میں جو الحکمت ہے نا، اس کا یہ معنی نہیں ہے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے اور حکمت سے بات کرو۔
عربی میں بالحکمت کا مطلب ہے اللہ کی توحید کی طرف بلا مضبوط دلائل کے ساتھ. وہ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ تیرے دلائل بڑے مضبوط ہونے چاہیے، دلائل ناپختہ نہیں ہونے چاہیے، دلیلیں بڑی پختہ ہونی چاہیے. ظلم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کس معنی میں؟ کسی کو تھپڑ مار دیا، پنجہ مروڑ دیا، غریب کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، مکان پہ قبضہ کر لیا، بڑا ظلم کیتا بھائی، اس معنی میں استعمال. اور عربی میں ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. عربی میں تو سمجھ آئی؟ تو کخ بھی سمجھ لیں. چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق. میں تے پھر سمجھا کے جانا، درمیان میں چھوڑ کے نہیں جانا. تقریر کرتے کرتے آگے بڑھ جاؤں، بھاویں سمجھ آوے تے بھاویں قسمہ نو کھان. میں تو سمجھا کے جاتا. ابھی آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں سرگودا، اس سے 3-4 مکان چھوڑ کے نا ایک کلینک، ڈاکٹر صاحب بیٹھ مریض چیک کر. یہ میں فرضی قصہ بیان کر، فرضی. وہاں جناب مریض آ گیا، ایک دن ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، مریض آ گئے. آخر میں مریضوں نے آپس میں خسر پھسر کی، بھائی ڈاکٹر صاحب تو آئے نہیں ہیں، یہ بندیالوی صاحب ہیں نا، یہ بڑے خطیب ہیں، بڑے عالم ہیں، بندیالوی صاحب نو آکھو بھائی ڈاکٹر صاحب دی کرسی تے بہ کے مریض چیک کرن. اب میں ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے مریض چیک کروں تو یہ اس کرسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس کے لائق. وہ کرسی میرے مناسب نہیں تھی تے جے میں ڈاکٹر دی کرسی تے بہانا نا تو قبرستان دی جگہ پہلے خریدو. اگر میں مریض چیک کرنے تو پھر اس مرنا ہی ہے نا. چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا. عالم کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھاؤ، ظلم ہے. بولو تو صحیح یار. ڈاکٹر کو وکیل کی کرسی پہ بٹھاؤ، ظلم. وکیل کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھاؤ، ظلم ہے. یہ ہے ظلم. انجینئر کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھاؤ، ڈاکٹر کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھاؤ، ظلم ہے. کتنے لوگ بندیالوی کی بات کو اور ضرب کو سمجھیں گے؟ جاہل کو ممبر پہ بٹھاؤ. ممبر جاہلوں کی جگہ نہیں تھی، ممبر علماء کی جگہ تھی. جب جاہل ممبر پہ بیٹھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم. ہوں تو ظلم دی سمجھ آئی کہ حالے بھی کو نہیں آئی؟ ان الشرک ظلم عظیم. اب سنیے گا بات، سنیے گا، مزہ آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی تعبیر کر گئے. شرک ظلم عظیم ہے. اللہ کی صفتوں والی چادر. وہ کیا صفتیں ہیں؟ کیا صفتیں ہیں؟ عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، غائبانہ پکاروں کو سننے والا ہونا، سجدے کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، مالک ہونا، مختار ہونا، قادر ہونا، قدیر ہونا. اللہ کی صفتوں والی چادر جو رب کے کاندھے پہ سجتی تھی، اس چادر کو جب نبیوں ولیوں کے کاندھوں پہ رکھو گے تو یہ بھی ظلم ہو. ان الشرک لظلم.
شرک گناہ نہیں ہے، بغاوت ہے۔ کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ بندے کی اہلیہ کبھی ہانڈی میں نمک زیادہ ڈال دے تے بندے نو ہوئے بلڈ پریشر، اور بیوی نے اس میں ڈال دیا نمک زیادہ، ہو سکتا ہے یہ حوصلہ کر، میرے بچیاں دی ماں ہے، میری رفیقہ حیات ہے، ہاں ہو گیا نمک زیادہ پہ گیا، چلو خیر ہے، بغیر دسے میکے ٹر جائے، شوہر حوصلہ کر لے گا، چلو رفیقہ حیات ہے، میرے بچیاں دی ماں ہے، خیر ہے، ٹر گئی اپنے ماپیاں دے گھر، کوئی ڈر نہیں۔ اور اگر شوہر بیوی کے بستر پر غیر مرد کو دیکھ لے، خیر ہے، چوپتے نہیں کر گئے ہو، ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، کرے گا برداشت، کرے گا برداشت، بیوی کا ہر قصور برداشت کرے گا، لیکن وہ اس کی عزت میں کسی غیر بندے کو شریک کرے، یہ شوہر غیرت مند شوہر کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کہتی ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک گناہ نہیں بغاوت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس دنیا میں علاج ہے، توبہ کرے، 70 سال شرک کر کے توبہ کر لے، ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آئے، معاف کر دوں، بغیر توبہ کے مر گیا، ہر گناہگار کو معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، بغیر توبہ کے مر گیا نا تو مشرک کا جنت میں جانا اسی طرح محال اور ناممکن ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ گزر سکتا ہے اونٹ سوئی کے ناکے سے؟ فرمایا جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، مشرک بھی میری جنت میں داخل ہو نہیں ہو۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کی یہ تو سب خطیب کرتے رہتے، اشاعت و توحید کے علاوہ بھی جو جماعتیں ہیں ان کے علماء بھی شرک کی مذمت کرتے رہتے، شرک بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی ہے، مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا، مشرک کے لیے نبی پاک کی شفاعت، یہ تو سب بیان کرتے ہیں، لیکن شرک ہے کیا یہ صرف اشاعت و توحید والے ہی بیان کرتے، یہ رب نے ہماری قسمت میں رکھا، لوگوں کو گائیڈ کرنا، کوئی نہیں بتائے گا کہ شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں۔ میں بھی آج خود شرک کی تعریف نہیں کروں گا، میں کہوں کہ یہ شرک ہوتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے، میں نہیں کہوں گا، میں رب کے قرآن سے پوچھوں گا، مولا تو بتا شرک کیا ہے، پوچھیں۔ میں بڑا تھکے ہویا، اے میری اج تیسری تقریر تے جدہ میں قلعے دیدار سنگھ پڑھدا رہا نا تواڈے چوں 90% بندے حالے جمے بھی نہیں سن، میں سن 1976 پڑھیا، ہن بولو کدوں دی پیدائشاں تواڈیاں، سن 1976 میں نے یہاں پڑھا ہے، تے میرا آج مولانا ابوبکر نے کچومر کٹ کے رکھ، کہاں گئے وہ مولانا ابوبکر سے؟ تھوڑا جہا میرے نال تعاون کرو تو میں جلدی ختم کر دیں انشاءاللہ۔ میں اگر میں پون گھنٹے کی بات 15 منٹ میں سمجھا دوں تو پون گھنٹہ ضرور لانا، ادھر ادھر دی گلاں کر کے وقت ضائع ضرور کرنا۔ میں رب سے پوچھتا ہوں مولا تو بتا شرک کیا ہے، میں بیان کروں، میرا استاد بیان کرے، میرا مرشد بیان کرے، نہیں مولا تو بیان کر۔ اللہ نے سورت فاطر میں بیان کیا
वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, मेरे सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, हाजात में, मुश्किल कुशा समझ के, हाजत रवा समझ के, मालिक को मुख्तार समझ के जिन जिन को तुम पुकारते हो ना, मा यमलिकून मिन कितमीर, वो एक खजूर के दाने के भी मालिक नहीं है। शाबा बोलो, थोड़ा जा अकेले वाला इम्तिहान ते ले भी। कितमीर का माना खजूर का दाना होता है। कितमीर का माना गुठली है, गुठली है। कितमीर का माना है वो जो गुठली के ऊपर एक बारीक सा छिलका है। कभी खजूर खानी है ना, वो छिलका जरूर देखना। फिर छिलका देखना है तो मेरी ये तकरीर याद कर। अल्लाह कहते हैं वो खजूर के गुठली के ऊपर जो बारीक सा पर्दा है ना, जिनको तू मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मालिक को मुख्तार कहता है ना, वो उस पर्दे के मालिक भी कोई नहीं। अल्लाह दी कसम है, रब ने भी मुशरकां दे पल्ले कख नहीं छोड़े, कख नहीं छोड़े। ये कहता है छप्पर फाड़ के देते हैं, खोटी किस्मतें खरी कर देते हैं, लज्जें पालते हैं। अल्लाह ने फरमाया खजूर की गुठली के ऊपर जो हकीर सा पर्दा है ना, वो उसके भी मालिक। मैं 1 लाख पर्दे इकट्ठे कर दा तो आडे च कोई बंदा मेरे सौदा करे, 100 रुपए दे लो, लो लेते हो? लाख पर्दा भी 100 रुपए का कोई ना लेवे। इतनी हकीर चीज, इतनी निकम्मी शह, लाख पर्दे इकट्ठे करो ते 50 रुपए दे कोई ना लेवे। मेरी ये बात गौर से सुननी, गौर से सुननी। मौला एडी निकम्मी शह तू गुठली ते चढ़ाई क्यों? अल्लाह ने फरमाया मैंने गुठली पे वो पर्दा इसलिए चढ़ाया ताकि गुठली की जो खटास है ना, वो खजूर की मिठास की तरफ न चली जाए। खटास को रोका, मिठास इधर ना आए, खटास उधर ना, ऊपर वाली चीज नीचे ना आए, नीचे वाली चीज ऊपर न जाए। कितनों को समझ आएगी? इसी पर्दे को अरबी में बरज़ख कहते हैं। नहीं समझे? इसी पर्दे को अरबी में मरजल बहरैन यल्तकियान, 2 समंदरों को मिला के चलाया, एक का पानी मीठा, एक का पानी कड़वा, बैनहुमा बरज़खुन, इन दोनों के दरमियान एक पर्दा रखा है। मीठा पानी इधर ना आए, कड़वा पानी इधर ना आए। बरज़ख का माना होता है इद्दू दी शय उद्दे न जाए ते उद्दू दी शय इद्दे ना। मरने के बाद का जो ज़माना है वो क्या है? वमिन वराहिम बरज़खुन इला यौमे, तो हर जुमेरात रलाई खलोते, हर शब बरात रलाई खलोते, रूहें आती हैं, ज़मीन पे आती हैं, फिरती हैं। यहाँ मौला कहना तो चाहता था मा यमलिकून मिन शय्इन, मा यमलिकून मिन ज़र्रतिन, कहना तो ये चाहता सा ना, एडा लंबा चक्कर लाया ही, खजूर, गुठली, पर्दा। मौलाना हुसैन अली बोले, मौलाना हुसैन अली ने फरमाया अल्लाह कितमीर कह के बताना चाहता है
कब्र को समझ खजूर की तरह, गुठली को समझ मैयत की तरह, पर्दे को समझ कफन की तरह। मेरे सिवा जिनको तू पुकारता है वो तो अपने कफनों के मालिक भी कोई नहीं। मा यमलिकून मिन इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारे सुनना। ये अल्लाह ने मसला बयान किया। जिनको पुकारते हो इस नजरिए से कि वो हमारी पुकारे सुनते हैं, ना वो पुकारें सुनते हैं ना वो मालिक है। जिनको तुम पुकारते हो हाजात में, मुश्किलात में, जिन्हें तुम सदा लगाते हो, पुकारते हो, ये अल्लाह ने बयान करते 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 आखिर में आके कहा व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, जिनको तुम पुकार रहे हो क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे। वो क्या शिरक है जी जिसका वो इनकार करेंगे? वो क्या है शिरक? अल्लाह के सिवा औरों को पुकारना, इस नजरिए से पुकारना कि वो गायबाना मेरी पुकार को सुन रहा है, मेरे हाजत को पूरा कर सकता है। इस तरह पुकारना, इस नजरिए से कुरान ने इसको शिरक कहा है। और साथ कहा है वला युनब्बिओ का मिसलो खबीर, जिस तरह मैं खबीर रब तुझे बता रहा हूं ना, इन तेन दसना भी किसी नहीं, तुझे इस तरह की खबर नहीं। आपको कोई समझ आई कि कौन है? कुरान के बाद मैं अपने आका का एक इरशाद पेश करना चाहता हूं। मामला हो जाए नूरुन अला नूर, उर्दू में कहते हैं सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। कुरान की आयत भी आ जाए, मेरे नबी का फरमान भी आए। एक बंदा आया और मेरे नबी से कहता है माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा और होगा वही जो मोहम्मद चाहेंगे। ये जुमला बोला उस बंदे ने, माशा अल्लाह व माशेता, माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद। जरा अपने मुआशरे में नजर दौड़ाओ, तुम बाजारों में रहते हो, सफर करते रहते हो, दौड़ाओ नजर। ऐसे जुमले आज आपको सुनने के लिए नहीं मिलते। बोलो, ट्रकों के माथे पे नहीं लिखा हुआ अल्लाह नबी वारिस, नहीं लिखा हुआ अल्लाह ते पैंतन पाक दा सहारा, नहीं लिखा हुआ। आप किसी को रुखसत करते हैं अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दे हवाले, नहीं बोलते आप जब बोलते अल्लाह ते अल्लाह दे नबी, अल्लाह नबी दी सौ कसम उठाते हैं आप, अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दी कसम आप कसम उठाते हैं, अल्लाह ते अल्लाह दा नबी खैर करेगा, अल्लाह ते अल्लाह दा नबी हिफाजत करेगा। ये जुमले मुआशरे में आज आपको नहीं मिलते हैं, आम मिलते हैं ये जुमले। और कई सहीउल अकीदा लोग भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये जुमला गलत जुमला है, ये जुमला मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस बंदे ने यही जुमला कहा, माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद, जो अल्लाह चाहेंगे और जो मोहम्मद चाहेंगे वही होगा, जो अल्लाह चाहेगा, जो आप चाहेंगे। काश आपको अरबी से शुद्ध बुद्ध होती। सरगोदे के जो मेरे जुमे के मुक्तदी हैं ना, मैं उन्होंने जुमे ते अरबी पढ़ाने लगा है। अब मैं उनसे तर्जुमा करवाता हूँ, कुछ कुछ लफ्ज़ उन्हें मैंने पका दिए। तो अल्लाह करे आप किला में बैठा हूँ, पुराना मरकज़ है हमारा, वो जो अरबी के जुमले मैं बोलूँगा मेरे आका का इरशाद है, समझ जाओगे, समझ जिन्होंने समझ आ जाए वो सुभान लाख, बाकी नाक। बाकी को मैं उर्दू में तर्जमा करूँगा वो उस वक़्त कहें जब मैं तर्जमा कर, जिनको समझ आ जाए वो कहें। उसने क्या कहा था, माशा अल्लाह हो
वमा शाह मोहम्मद, जो अल्लाह चाहेंगे, जो मोहम्मद चाहेंगे। मेरे नबी मिंबर पे आए, मेरे नबी ने खुतबा दिया, मेरे नबी ने फरमाया ये जुमला बोल के, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, ये जुमला बोल के तूने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। ये जुमला बोल के तूने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। मेरे आका ने फरमाया कि ये जुमला बोलना शिरक है, ये शिरकिया जुमला है। जो अल्लाह चाहेगा, जो मोहम्मद चाहेंगे। मेरे नबी ने कहा जालतनी लिल्लाहि निद्दन, ये जुमला बोल के तूने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। अब जो मैं आका का इरशाद पढ़ने लगा हूं, मुझे यकीन है 99% लोग समझ जाएंगे। अब सारे लोग बोलेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलेंगे, 99% समझ जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया आज के बाद कोई ना कहे माशाअल्लाह व माशा मोहम्मद, ये कोई बंदा ना कहे, बल कूलू, बल्कि कहो माशाअल्लाह वहदहू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह वहदहू, होगा वही जो अल्लाह अकेला चाहेगा। तो मेरे नबी ने इस जुमले को क्या कहा? शिरकिया जुमला। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि शिरक क्या है, शिरकिया जुमले क्या हैं जो हमारे मुआशरे में राइज हैं। मेरे नबी ने इन जुमले को शिरकिया जुमला कहा और लोगों को तलकीन की ऐसे जुमले न बोलो, बल कूलू, बल्कि कहो माशाअल्लाह वहदहू, होगा वही जो कौन चाहेगा? अल्लाह अकेला। दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई यहां आया है, कोई दोस्त आया, खुदा गवाह है, मैं हमेशा इस नीयत से तकरीर करता हूं कि अल्लाह करे किसी भटके हुए मेरे भाई को तौहीद का मीठा मेवा नसीब हो। मैं इस नीयत से तकरीर कर। और जो दाई होता है ना, दाई, मैं दाई हूं, दावत देने वाला, दाई की पहली वसफ ये होनी चाहिए कि उसके दिल में सामीन के लिए शफकत का जज्बा हो। रगड़ा लगाना ना, जिच करना ना, हिट करना ना, फपती कसना ना, किसी के बुजुर्गों के नाम बिगाड़ना ना, ये दाई की सिफ्त नहीं है। दाई की सिफ्त है उसके दिल में सामीन के लिए शफकत का जज्बा हो। अल्लाह करे ये जहन्नम से बच जाएं, अल्लाह करे ये गलत रास्ते से बाज आ जाएं, ये भटके हुए लोग हैं, अल्लाह करे इन्हें तौहीद की समझ हो। क्यों भाई? अल्लाह ने मुझे बताया कि ये जो हमारे मुखालिफीन हैं, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, बताया हमें अल्लाह ने, इन पर मोहरें लग गई हैं। नहीं, इन्हें समझाया जाए, कुरान दिखाया जाए, तो इन्हें भी समझ हो। ये सारे लोग जो ख़त्म नबूवत पे तकरीरें करते हैं, जमातें तकरीरें करती हैं, खतीब आते हैं, मुकर्रर आते हैं, तकरीर शुरू कित्थों होती है? मिर्ज़ा घसीटी दा पुत्र सी। चल भाई, ये तकरीर शुरू हो रही है खतीब साहब की, मिर्ज़ा घसीटी दा पुत्र सी। अब जिस मिर्ज़ई ने पहला जुमला ये सुनना है कि मिर्ज़ा घसीटी दा पुत्र सी, उस अगू तकरीर सुननी है, उसने तेरी तकरीर सुननी है। किस नीयत से ख़त्म नबूवत बयान करते हो? मैं तो इस नीयत से ख़त्म नबूवत बयान करता हूं अल्लाह करे किसी मिर्ज़ई को हिदायत नसीब हो। मैं तो इस नीयत से करता हूं। हमारे सरगोदा में सिला वाली एक तहसील है, उसका एक पिंड है चक मंगला, बड़े मिर्ज़ई हैं वो, बड़े मिर्ज़ई हैं, बड़े जिम्मेदार हैं वो। 7-8 साल पहले की बात है, मैंने वहाँ तकरीर की और मैंने अपनी ऊपर वाले स्पीकर चलते थे, मैंने अपनी तकरीर में कहा मिर्ज़इयो, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं तुम्हें दावत ईमान देता हूँ, तुम गलत रास्ते पे चल निकले।
سیدھے رستے پہ آ جاؤ. میں نے وہاں ایک بات کہی, میں نے کہا مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کرو کٹے ہو کس سے اور پھر جا کے جڑے ہو کس سے. غور کیا کرو, کٹے ہو اس سے جو حوض کوثر کا ساقی ہے, کٹے ہو اس سے جس کے بارے میں قبر میں سوال ہونا ہے من نبیوں کا, کٹے ہو اس سے جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا, کٹے ہو اس سے جو مقام محمود پہ شفاعت کے لیے کھڑا کیا جائے. کبھی سوچو مرزائیو حوض کوثر کا پانی کیسے پیو گے, حمد کے جھنڈے کے نیچے کیسے آؤ گے, مقام محمود پہ تمہاری شفاعت میرا نبی کیسے کرے گا. کبھی غور کیا کرو. میں نے تقریر کی, آپ یقین کریں 2 دن کے بعد ایک بندہ میرے پاس آیا, وہ پولیس لائن میں ملازم تھا. اس نے کہا مولانا میں نے آپ کی تقریر سنی ہے, اللہ نے مجھے سمجھ دے دی ہے, مجھے کلمہ پڑھائی. اللہ کے بندے اچھی نیت سے تقریر کرو. داعی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے اس کے دل میں مخالفین کے لیے شفقت کا جذبہ ہو. اللہ کرے انہیں میٹھا میوہ توحید والا حق والا انہیں نصیب ہو جائے. اگر کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی یہاں آیا ہے یا فیس بک یوٹیوب کے ذریعے میری یہ تقریر اس تک پہنچے تو میں اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی جواب دیں, میرا وہ بھائی بھی جواب دے. حضرت نوح علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا غرق ہو جائے. ان سارے دوئے چپ ہو, تسی توڑا کی خیال ہے چاہتے سن تو بولتے کیوں نہیں ہو. حضرت نوح چاہتے تھے کہ بیٹا غرق ہو جائے. کیا چاہتے تھے؟ آ جا سوار ہو جا, کافروں کا ساتھی نہ بن. اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح نے کہا جسے سیلاب سمجھے بیٹھے ہو نا, یہ سیلاب نہیں ہے, رب کا عذاب ہے. بچے گا وہی جس پر میرا رب رحم کرے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. بیٹا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. حضرت نوح کیا چاہتے تھے اور وہ کیا چاہتا تھا؟ تو پھر کس کی چاہت پوری ہوئی؟ اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. حضرت نوح چاہتے ہیں کہ بیٹا بچ جائے اور وہ چاہتا ہے کہ غرق ہو جائے, تو پھر کس کی چاہت پوری ہوئی؟ چلو دوسری بات کا جواب دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے بیٹے اسماعیل کے گردن پہ چھری نہ چلے. فلما اسلما وتلہ للجبین, حضرت ابراہیم چاہتے تھے چھری چلے اور عرش والا چاہتا تھا. اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. چلو 2 نبیوں کی میں نے بات کی, اولیاء اللہ کی بھی کر لیں. اصحاب کاف غار میں اس لیے آئے تھے کہ 309 سال یہاں سوئیں گے. کیا ارادہ تھا, کیا چاہت تھی؟ تھوڑی دیر آرام کریں گے, آگے نکل جائیں گے. اور وہ کیا چاہتا تھا؟ 309 سال یہاں سلانا ہے. تو چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا وہی ہے جو عرش والا چاہتا ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا آئندہ یہ کہو ماشاء اللہ ہو وحدہ. یہ تو اتنا واضح سا مسئلہ تھا, من توڑے قلعے دے پتہ نہیں, اپنے سرگودی دا پتہ ہے. ابھی گرمیاں آئیں گی نا, آ گئی گرمیاں, تو یہ گولوں والے کلفیوں والے ریڑیاں لگائیں گے. یہ ریڑیوں پہ بڑا رنگ روغن کرتے ہیں اور بڑی عجیب عجیب جملے لکھتے ہیں, شعر لکھتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نازل کتوں میں. رکشے والے اور ٹرکوں والے جو پیچھے لکھتے ہیں, بندہ حیران ہوتا ہے پڑھ پڑھ کے, بھئی یہ کتوں یہ جملے لے آئے.
ہمارے میاں والی کی زبان ہے، وہاں شاہ زور چلتے ہیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ڈھولا بنسی نہیں تو رولا بنسی، ڈھولا بنسی نہیں تو رولا۔ رکشوں کے پیچھے تو آپ نے عام دیکھا ہوگا ماں باپ کی بد دعا یا پتر رکشا چلا، بڑے عجیب عجیب جملے یہ لکھتے۔ تو وہ جو ریڑیوں والے ہیں نا، کلفیوں والے اور گولوں والے، ان کی ریڑی پر اکثر میں نے یہ شعر پڑھا ہے۔ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو اس وقت تو چونکہ ہم وہاں پھرتے تھے تو شعر پڑھا ہے۔ وہ شعر کیا تھا؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ میں یہاں کہے تھے کلفی بیچن نہیں پتہ نہیں علماء نو سمجھ کیوں نہیں آئی، خطیبہ نو سمجھ کیوں نہیں آئی۔ یہ تو کلفی بیچنے والے کو بھی پتہ ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق